بچوں، آج آپ کو کہانی سناؤں گی جنگل کا بادشاہ شیر اور اس کی بیوی کی۔ شیر جب نئے شکار پہ جاتا تھا تو اس کی بیوی اس کا پرانا شکار اپنے دوستوں کو بلا کے کھلا دیتی تھی اور وہ پارٹی کر کے خوب مستی کرتی۔ جب شیر گھر آتا شکار کر کے تو کہتی کہ سارا شکار میں نے کھا لیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ شیر کو شک ہونے لگا۔ شیر نے ایک طوطے سے دوستی کی۔ طوطے اس کو اپنے غار میں رکھا اور وہاں پہ اس کو ایک اچھی سی جگہ بنا کے دی۔ وہ اس کو کھانا بھی کھلاتا، طوطے کا خیال رکھتا۔ اور جب وہ ایک دن شکار پہ جانے لگا تو اس نے طوطے سے کہا کہ طوطے، جب میں جاؤں شکار پہ تو تم دیکھنا میرے پیچھے کیا ہوتا ہے اور مجھے سب بتانا۔ یہ کہہ کے شیر شکار پہ چلا گیا۔ جیسے ہی شیر شکار پہ گیا، شیرنی نے اپنے سارے دوستوں کو بلایا اور شیر کا پرانا کھانا رکھ کے خوب پارٹی کری، خوب مستی کری اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب شیر آیا تو اس نے آتے ہی طوطے سے پوچھا کہ میرے پیچھے غار میں کیا ہوا تھا۔ طوطے نے کہا، حضور، جب آپ گئے تو شیرنی نے اپنے دوستوں کو بلا کے آپ کے پرانے شکار کی دعوت کی تھی ان کی، اور انہوں نے خوب موج مستی کی۔ یہ سن کے شیر کو بہت غصہ آیا۔ وہ شیرنی کے پاس گیا، شیرنی سو رہی تھی۔ وہ دھاڑا اور کہا، اٹھو، تم کتنا سو گی؟ شیرنی ایک دم اٹھی۔ اس نے کہا، کیا ہوا، تم اتنے جلدی آ گئے؟ شیر نے کہا، ہاں تو کیا میں نہیں آتا تاکہ تم آرام سے میرا پرانا شکار اپنے دوستوں کو پارٹی کر کے کھلا دیتی۔ یہ سن کے شیرنی سوچنے لگی کہ شیر تو یہاں تھا ہی نہیں، شیر کو کیسے پتا کہ میں نے اس کا پرانا شکار سب کو کھلا دیا ہے؟ تو شیرنی فوراً ہڑبڑا کے بولی، نہیں نہیں، وہ سب تو میں نے کھایا ہے۔ شیر نے کہا، مجھے سب پتا ہے، تمہارے 4 دوست آئے تھے اور تم نے خوب موج مستی کی اور تم یہی کرتی ہو میرے پرانے شکار کے ساتھ۔ اس نے غصہ کیا شیرنی پہ اور وہ اپنے نئے شکار پہ چلا گیا۔ شیرنی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا اور کہا کہ ہم نے اگر طوطے کو جھوٹا ثابت نہیں کیا تو یہ طوطا تو ہماری ساری باتیں بتا دے گا شیر کو، اور شیر ہمیں ہمارے غار سے نکال دے گا اور ہماری نہ پارٹی ملے گی، نہ ہی ہمیں کھانا ملے گا اور نہ ہی سر چھپانے کی جگہ۔ تو سب نے مل کے ایک پلان بنایا۔ جیسے ہی شیر شکار پہ گیا، شیرنی نے غار کی دیے بجھا دیے۔ ایک نے نیچے سے آگ لگا کے اس کی گرمی طوطے تک پہنچائی، ایک نے طوفان کی ہوا نکال کے بتایا کہ طوفان آ گیا ہے، ایک نے اوپر سے پانی بھر بھر کے کٹورے میں طوطے پہ ڈالا۔ اب اندھیرا اتنا تھا کہ طوطے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو صرف گرمی، طوفان اور پانی محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سب ختم ہو گیا اور غار میں روشنی ہو گئی۔ پھر شیر جب شکار سے واپس لوٹا تو اس نے پوچھا کہ طوطے، بتاؤ میرے پیچھے غار میں کیا ہوا؟ طوطے نے کہا، اندھیرا ہو گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہاں گرم گرم ہوا تھی جیسے آگ ہو، تیز طوفان تھا اور غار میں تو بارش بھی ہو رہی تھی۔ شیر بہت پریشان ہوا کہ غار میں سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب اس نے شیرنی کو بتایا تو شیرنی نے کہا، ہاں تو وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ آپ کو میری شکایتیں لگاتا ہے اور ہر بات جھوٹ بول کے ہمارے بیچ لڑائی کرواتا ہے۔ شیر کو بھی یقین ہو گیا کہ طوطا ایسی الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے، یقیناً وہ جھوٹ بولتا ہوگا۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے جھپٹا مارا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ طوطا کہتا رہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت کھاؤ، لیکن شیر کو تو غصہ بہت تھا۔ پھر شیرنی نے کہا، نہیں نہیں، اس کو چھوڑ دو، طوطے بھائی تم اڑ جاؤ، اور ہاں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کی چغلی مت کرنا، اور اگر چغلی کرو تو یہ سوچ سمجھ کے چغلی کرنا کہ تم کس کی چغلی کر رہے ہو، اور جاؤ یہاں سے اور واپس کبھی لوٹ کے مت آنا یہاں پر۔ طوطا فوراً سے اڑ گیا اور شیرنی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔